ایمان دنیا کی وہ نعمت ہے جس کا مقابلہ کوئی نعمت نہیں کر سکتی۔ یقیناً انسان کی ساری زندگی کی ایک ایک نعمت، انسان کے تمام اعضاء، کھانے پینے کی چیزیں، رہنے کے سامان، پہننے کے کپڑے، ساری چیزیں اللہ کی نعمت میں شمار ہوتی ہیں، لیکن اللہ کی کوئی نعمت ایمان کی نعمت کے مقابلے میں نہیں ہے۔ ایمان کی نعمت وہ نعمت ہے جس کا کوئی بدل نہیں ہے اور جس جیسی کوئی نعمت روئے زمین پر نہیں ہے۔ اگر انسان کا دل ایمان سے منور، اگر آدمی کے دل میں ایمان کی شمع روشن ہے تو اللہ کے نزدیک مقبول اور محبوب ہے۔ اگر انسان کا دل ایمان سے عاری اور خالی ہے، اس کے دل میں کفر کی گندگی چھپی ہوئی ہے، تو اللہ کے نزدیک ایسے انسان کی کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ اعلان کرتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، وہ لوگ جو کل قیامت کے میدان میں جہنم کی ہولناک وادیوں سے بچا لیے گئے اور جنت میں داخل کر دیے گئے، یہ وہ لوگ ہیں جو حقیقتاً صاحب ایمان ہیں اور اللہ رب العزت نے ان کو کامیاب بتایا ہے۔ دنیا اس بات کو جانتی ہے، رسول اللہ کی تعلیمات بالکل واضح ہیں کہ وہ لوگ جو دنیا میں صاحب ایمان ہیں، جن کے دلوں کے اندر ایمان کی رمق باقی ہے، وہ لوگ اس دنیا سے ایمان کو بچا کر لے جائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنے ایمان کی کس قدر حفاظت کی۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو کون نہیں جانتا، سیدنا خبیب رضی اللہ عنہ کو کون نہیں جانتا، حضرت خباب، حضرت عامر و عمار کو کون نہیں جانتا۔ یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے ایسے حالات میں اپنے ایمان کی حفاظت کی تھی جب ایمان کی حفاظت کرنا اپنی جان کی بازی لگانا تھا۔ ایسے حالات میں جب ایک طرف کفر اپنے شباب پر ہے، کوئی دنیا کی طاقت کفر سے ٹکرانے کو تیار نہیں ہے، پورے عرب و عجم میں دنیا کی تمام حکومتیں کفر پر چل رہی ہو، ایسی صورتحال میں جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا فانی میں تشریف لاتے ہیں اور لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، یا ایھا الناس، اے لوگوں، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اللہ کا کلمہ پڑھ لو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس کو سنا حضرات صحابہ نے، اس کو سنا اہل دل نے، اس کو سنا ان لوگوں نے جن کو تلاش تھی پروردگار کی، جو تلاش میں تھے کسی رب کی، جو تلاش میں تھے اس ہستی کی جو اس عالم کے نظام کو چلانے والی ہے۔ چنانچہ رسول اللہ کی دعوت پر لبیک کہا۔ ان تمام صحابہ میں ایک صحابی رسول سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ بھی ہے۔ مسلمانوں ذرا سنو سیدنا بلال نے کیسے حفاظت کی تھی اپنے ایمان کی۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ غلام ہوا کرتے تھے، اپنے وجود کے مالک نہیں تھے، پیسے کی بات تو دور کی ہے، اپنے جسم کا مالک جو شخص نہ ہو اس کو بلال کہتے تھے۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ ایک شخص کے غلام ہیں، رسول اللہ کی تعلیمات پہنچی اور کلمہ پڑھ لیا اور اللہ کو پکار رہے ہیں۔ ان کا مالک، ان کا آقا ان کو مارتا ہے، ضربے لگاتا ہے، پریشان کرتا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا گزر ہوتا ہے، دیکھتے ہیں کہ بلال اللہ کو یاد کر رہے ہیں، ایمان کو زندہ کر رہے ہیں، اور ان کا آقا ہے کہ ان پہ ضربے لگاتا ہے، ان کو مارتا ہے، ایک مرتبہ، دو مرتبہ، تین مرتبہ، بار بار جب حضرت ابو بکر صدیق نے دیکھا، جناب رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ یا رسول اللہ، ایک غلام ہے، حبشہ کا رہنے والا ہے، کالا کلوٹا ہے، لیکن اس کا دل ایمان سے منور ہے، اس کے دل میں ایمان کی شمع روشن ہے۔ یا رسول اللہ، اگر آپ کی اجازت ہو تو کیا میں اس غلام کو خرید نہ لوں؟ یا رسول اللہ، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اس غلام کو خریدوں، اس کو خرید کر آزاد کر دوں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہا ابو بکر سنو، اس غلام کو خریدو اور
اس غلام کی خریداری میں میرا بھی حصہ رکھو۔ مسلمانوں، یہ ہے حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ، جنہوں نے ایمان کی حفاظت ایسے مشکل حالات میں کی۔ اللہ رب العزت نے اس کا صلہ یہ دیا کہ وہی بلال جن کو آج تک دشمن مارتے تھے، جن پر آج تک دشمن کوڑے برسایا کرتے تھے، آج جب موقع ہے فتح مکہ کا، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام مکہ المکرمہ میں فاتحانہ شان سے داخل ہوئے اور سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ ان تمام لوگوں کے سامنے ہیں جو سیدنا بلال پر ظلم کیا کرتے تھے، اور آپ نے فرمایا بلال کعبۃ اللہ کی چھت پر چڑھ جاؤ۔ سیدنا بلال کعبے کی چھت پر چڑھے اور اذان بلند کی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اور ایمان کی صدائیں چاروں طرف گونج اٹھی۔ وہ بلال جس کو اپنا ایمان بچانے کے لیے آج تک مارا جا رہا تھا، جب اس نے اپنے ایمان کی حفاظت کی تو اللہ نے وہ موقع دیا کہ اسلام کا مؤذن اول کہلائے گئے، اسلام کے پہلے مؤذن اور پہلی اذان کہنے والے سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ اس شان و شوکت کے ساتھ کعبۃ اللہ کی چھت پر کھڑے ہیں اور اللہ اکبر کی صدائیں بلند کر دیں۔ مسلمانوں، ایمان کی حفاظت وقت کا اہم ترین تقاضا، وقت کی اہم ترین ضرورت ہے کہ ایمان کو بچایا جائے۔ اگر ایمان کی حفاظت نہ کی گئی تو ہماری آنے والی نسلیں اور موجودہ نسلیں ایمان سے ہاتھ دھل بیٹھیں گی۔ اگر ہم یہ سمجھتے رہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارے بچے مسلمان ہوتے جائیں گے، ہم مسلمان ماں باپ کے گھرانے میں پیدا ہوئے، انہوں نے ہم کو بتایا کہ اسلام کیا ہوتا ہے، اس لیے ہم مسلمان بن گئے۔ اگر ہم نے یہ سمجھا کہ ہمارے گھرانوں میں پیدا ہونے والے بچے اور ہماری آنے والی نئی نسلیں صرف اسی لیے کہ ہم ان کا نام اسلامی نام رکھ دیں گے وہ مسلمان ہو جائیں گے، تو یہ ہماری خام خیالی ہے۔ سنو، حضرات انبیاء رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنے ایمان کی حفاظت کی۔ حضرات انبیاء نے اس بات کی فکر کی ہے کہ ہم کس طرح اپنے نسلوں کے ایمان کو بچائیں گے، ہم کس طرح آنے والی نسلوں کی ایمان کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ مشن کو لے کر کے آئے تھے کہ اے لوگوں، اللہ ایک ہے اور اللہ کا رسول میں ہوں، اس لیے میں اس بات کی تعلیم دیتا ہوں کہ تم اللہ کی ذات پر ایمان لاؤ۔ ہر نبی اپنے مشن میں اللہ کی وحدانیت کی تعلیم دیتا ہے۔ سیدنا نوح علیہ السلام کے دور میں حضرت نوح علیہ السلام نے زمین پر 950 سال تک نبوت کی اور آپ نے لوگوں کو دعوت دی، عورتوں کو، مردوں کو، جوانوں کو، لوگوں کو دعوت دیتے رہے اور اللہ کے ایمان کی طرف، اللہ کی جانب سے نازل کیے ہوئے دین کی طرف امت کو بلاتے رہے، اور ساری زندگی اسی فکر میں لگا دی کس طرح امت ایمان تک پہنچ جائے۔ آنے والے نبی چاہے حضرت آدم ہو، حضرت نوح ہو، حضرت موسیٰ ہو، حضرت عیسیٰ ہو، حضرت داؤد ہو، یا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہو، ہر نبی کی تعریف اس بات کی تھی کہ اے لوگوں، اللہ کی ذات پر ایمان لاؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں کامیاب کر دیں گے۔ اگر اللہ کی ذات سے مکر گئے، نہ مانے، ایمان سے پھر گئے، تمہارے دلوں میں ایمان موجود نہ رہا تو اللہ تمہیں غارت کر دے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اسی بات کی دعوت دی، اور پھر یہ ہوا کہ معدود چند لوگ صرف حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے۔ اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ اے نوح کشتی پر سوار ہو جاؤ۔ سیدنا نوح اپنے مسلمانوں کے ساتھ اس کشتی میں سوار ہو گئے، اور پھر یہ ہوا کہ زمین و آسمان سے پانی نکلنا شروع ہوا اور اللہ کا عذاب کچھ اس طرح نازل ہوا کہ ساری زمین پانی سے بھر گئی، اور وہ لوگ جو بے ایمان تھے، جن کے دل ایمان سے خالی تھے، اللہ رب العزت نے زمین کو ان تمام سے پاک کر دیا۔ اگر اللہ اس بات پر قادر ہے کہ حضرت نوح کے زمانے میں بے ایمانوں کو ختم کر دے،
اگر اللہ اس بات کی قدرت رکھتا ہے اور اس بے نیازی کا مظاہرہ کر سکتا ہے کہ اس سے پہلے جو انبیاء تھے ان کی امتیں ایمان نہیں لائیں تو اللہ نے ان کو فنا کر دیا، ان پر عذاب نازل کر دیا، کیا اللہ رب العزت اب یہ نہیں کر سکتا کہ وہ لوگ جن کے دلوں میں ایمان نہ ہو اللہ تعالیٰ ان کو ذلیل اور رسوا کر؟ حالات دنیا کے سامنے، امت مسلمہ کے حالات ساری دنیا کے سامنے، اللہ قرآن میں ہم مسلمانوں کے لیے اعلان کرتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، اے مسلمانوں کی جماعت سنو، تم کامیاب رہو گے، تم سربلند رہو گے۔ دنیا دیکھ رہی ہے کہ مسلمان ذلتوں میں، پستیوں میں، غارت میں گرا جا رہا ہے، آخر کیا ہے؟ اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ وہ ایمان جس کی شرط اللہ رب العزت نے لگائی، ان کنتم مؤمنین، کہ لوگوں تمہارے دلوں میں اگر ایمان باقی رہا تو اللہ کی نظروں میں تم کامیاب ہو، وہ ایمان ہمارے دلوں سے رخصت ہوتا چلا جائے۔ اسلام کے بنیادی ارکان، چاہے وہ نماز ہو یا روزہ ہو یا زکوٰۃ ہو، ان تمام میں اولین مرتبہ، سب سے پہلا مرتبہ ایمان کا مرتبہ، ایمان باللہ، اللہ کی ذات پر ایمان لانا سب سے پہلا کام ہے۔ اگر کوئی شخص ساری زندگی نمازیں پڑھے لیکن اللہ کی ذات پر ایمان نہ لائے، اللہ کے نزدیک اس کی نمازوں کی کوئی قیمت نہیں۔ ایک آدمی ساری زندگی عبادات میں گزارے، خیر کے بھلائی کے تمام کام کرے، لیکن اس کے دل میں ایمان نہ ہو، اللہ کے نزدیک اس کی عبادتوں کی کوئی حیثیت، کوئی قیمت نہیں۔ اس لیے سب سے پہلی چیز اگر اللہ کے یہاں شرط ہے تو وہ ایمان۔ حتیٰ کہ احادیث میں یہاں تک ملتا ہے کہ وہ لوگ جو صاحب ایمان ہیں، جن کو اللہ رب العزت نے ایمان کی دولت سے نوازا ہے، اگرچہ وہ نماز میں کوتاہی کر دیتے ہو، اگرچہ عبادات میں ان کے نقص رہ جاتا ہو، لیکن اللہ رب العزت کبھی نہ کبھی ان لوگوں کو جن کے دلوں میں ایمان موجود ہے جہنم کی وادیوں سے نکال کر جنت میں پہنچا دیں گے۔ لیکن وہ انسان، وہ بدبخت انسان، وہ بدنصیب آدمی جس کے دل میں ایمان نہ ہو، ساری زندگی کی عبادات پھر جائیں گے، ساری زندگی کی عبادات پہ پانی پھر جائے گا اور کوئی عبادت کام نہیں آئے گی، کیونکہ سب سے پہلی شرط اللہ کے نزدیک ایمان کی۔ آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا ایمان محفوظ، مسلمان گھرانوں کی بچیاں غیروں کے ساتھ رخصت ہو جائیں، مسلمان گھرانوں کی بچیاں مرتد ہو جائیں، غیروں کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیں اور غیر مسلموں کے ساتھ بھاگ جائیں، اور ہم اس بے فکری میں زندگی گزارتے رہیں کہ ہمارے محلے کی مسجدوں میں ابھی اذانیں ہوتی ہیں، ہم یہ سمجھتے رہیں کہ ابھی ہمارے بچوں کا نام اسلامی نام ہے، ہم یہ سمجھتے رہیں کہ ابھی ہمیں داڑھی رکھنے کی اجازت ہے، ہمیں سر پہ ٹوپی لگانے کی اجازت ہے۔ مسلمانوں سنو، صرف داڑھی رکھ لینے کا نام ایمان نہیں ہے، صرف اسلامی لبادہ اوڑھ لینے کا نام ایمان نہیں ہے۔ رسول اللہ کے زمانے میں ایسے منافق پائے جاتے تھے جن کی تہجد بھی فوت نہیں ہوا کرتی تھی، ان کے چہروں پر داڑھیاں تھیں، ان کے سروں پر ٹوپیاں تھیں، ان کا لباس سنت کے مطابق تھا، وہ رسول اللہ کے طرز عمل پر بظاہر چلتے تھے، لیکن اللہ رب العزت نے ان کو ذلیل و رسوا کیا ہے صرف اس لیے کہ ان کے دلوں میں ایمان موجود نہیں تھا۔ آج اگر ہمارا ظاہر مسلمانوں والا بن جائے، ہمارے محلے سے اذان کی صدائیں آنے بھی لگے، لیکن ہمارا دل ایمان سے منور نہ ہو، مسلمانوں اللہ کے نزدیک کوئی وقعت نہیں ہے، کوئی اہمیت نہیں ہے، کوئی قیمت نہیں۔ اللہ بڑا بے نیاز، اگر ہم نے اپنے ایمان کی فکر نہ کی تو ہم اگر اس دنیا سے ایمان لے کر کے رخصت ہو بھی جائیں اور اپنی نسلوں کے ایمان کی حفاظت نہ کریں تو بڑا مشکل دور ہے۔
بڑے مشکل حالات آنے والے ہیں۔ بزرگوں اور نوجوانوں، میں آپ ہی سے کہہ رہا ہوں، یہ ہمارے بچے، یہ ہماری نئی نسلیں، ان کے سامنے مستقبل کے ایسے خطرناک چیلنجز ہیں کہ اگر ان کے ایمان کو ابھی سے مضبوط نہ کیا گیا، اگر ان کو یہ نہ بتایا گیا کہ بچوں، دنیا کی سب سے بڑی نعمت ایمان کی نعمت ہے، دنیا کی سب سے اہم نعمت ایمان کی نعمت ہے، میرے پیارے بچوں، جان چلی جائے، مال لٹ جائے، لیکن ایمان سے سمجھوتا نہ کرنا۔ اگر آج ہم نے اپنے ان بچوں کو یہ سبق نہ دیا تو کل حالات سے ٹکرائیں گے، چیلنجز کا سامنا کریں گے۔ اگر یہ تعلیمات ان بچوں کے پاس نہیں ہوں گی تو آپ سمجھ لیجئے آپ کی نئی نسلیں گمراہ ہو جائیں گی، راستے سے بھٹک جائیں گی۔ آپ یہ سمجھتے رہے کہ ہمارے بچے مسلمان ہوں گے، ہمارے مرنے کے بعد ایصال ثواب کریں گے، ہماری قبروں پر جائیں گے، لیکن چیلنجز کا سامنا کرنے کے بعد ان کے اندر تعلیمات نہ ہونے کی وجہ سے، عقائد کے مضبوط نہ ہونے کی وجہ سے، اسلام کی صحیح تعلیمات نہ ملنے کی وجہ سے وہ بچے مرتد ہو جائیں گے۔ رسول اللہ نے فرمایا تھا، اے لوگوں سنو، وہ دور بہت جلدی آنے والا ہے، یصبح الرجل مؤمنا، جب آدمی صبح کرے گا تو ایمان کی حالت میں ہوگا، وَيُمْسِي كَافِرًا، شام ہوتے ہوتے بندہ کافر ہو جائے گا، وَيُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا، شام کے وقت ایک بندہ ایمان کی حالت میں ہوگا اور صبح ہوتے ہوتے وہ بندہ کافر ہو جائے گا۔ کیا آپ کہیں گے کہ وہ دور آ چکا ہے؟ آپ کہیں گے نہیں جناب، ایسا تو نہیں۔ جو مسلمان ہے وہ پیدائشی مسلمان ہے، آخر تک مسلمان رہتا ہے، ہم اس کی نماز جنازہ پڑھ کر کے اس کو قبر میں دفنا دیتے ہیں، لیکن آپ ذرا انصاف سے مجھے بتائیے، وہ مسلمان جو 25 سے 30 اور 40 سال کا ہو، جو اپنا نام محمد اور رحمت بتلاتا ہو، جس نے اسلامی معاشرے میں جنم لیا ہو، جس کے محلے میں اذان کی آوازیں گونجتی ہو، اس کو کلمہ توحید تک نہ یاد ہو، تو کیا اس کے دل میں ایمان موجود ہے؟ جس مسلمان کو صرف کلمہ تک یاد نہ ہو، ہم کس منہ سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ شخص مسلمان؟ جس مسلمان کو یہ نہ پتا ہو کہ اللہ ایک ہے، محمد رسول اللہ اس کے نبی ہیں، جس مسلمان کو یہ نہ پتا ہو ہم کس کی امت میں ہیں، ہمیں دنیا میں کیوں بھیجا گیا ہے، وہ کس منہ سے کہہ سکتا ہے کہ ہم صاحب ایمان؟ ایمان کا کیا مطلب ہے؟ جس کو یہ نہ پتا ہو اللہ کون ہے، جو یہ نہ جانتا ہو کہ رسول کس کو کہتے ہیں، وہ کس منہ سے کہہ سکتا ہے کہ ہم بھی مسلمان؟ مسلمان ہونے کے لیے اللہ کی ذات پر ایمان لانا، اس کو ایک سمجھنا، محمد الرسول اللہ کی رسالت پر ایمان لانا، اور آپ کو اللہ کا آخری نبی جاننا اور اسلامی عقائد کو ماننا ضروری ہے۔ وہ مسلمان جس کو ایک وقت کی نماز پڑھنے کا ڈھنگ اور شعور نہ ہو، وہ مسلمان جو صرف جمعے کی نماز میں حاضر ہو، اور وہ بھی صرف اس لیے کہ اگر جمعے کی نماز بھی نہیں پڑھیں گے تو لوگ یہ تانا دیں گے کہ فلاں تو جمعے کی نماز بھی نہیں پڑھتا، اور صرف اس لیے مسجد پہنچ جاتے ہیں، پھر امام کے پیچھے نیت باندھ کے سب کو دیکھا کھڑے ہو گئے، یہ نہیں پتا کہ پہلی رکعت میں کیا پڑھنا، رکوع میں کون سی تسبیحات ہے اور سجدے میں کیا پڑھنا ہے، سلام پھرتے ہی مسجد سے باہر نکل آئے اور یہ سمجھ لیا کہ ہم نے قرض ادا کر دیا اور ہمارے ذمے سے فرض ادا ہو گیا، اس کو اسلام نہیں کہتے۔ اور اگر کسی نے نمازیں پڑھ بھی لی لیکن اس کے دل کے اندر ایمان موجود نہ ہو تو رسول اللہ نے فرمایا تھا وہ دور دور نہیں ہے، ایک وقت ایسا بھی آنے والا ہے کہ آدمی سجدے کرے گا اور وہ بے ایمان ہوگا۔ آدمی نمازیں پڑھ رہا ہے بے ایمان، جس شخص کے دل میں اللہ کی وحدانیت کا ایمان نہ ہو، لاکھ نمازیں پڑھ لے اللہ کو اس کی نمازوں کی ضرورت نہیں۔ وہ رب بڑا بے نیاز ہے، اس کو ہماری عبادتوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ساری زندگی سجدے کرنے والا انسان اگر اس بات کی فکر نہیں کرتا اور اپنے دل میں اس بات کا عقیدہ نہیں جماتا ہے کہ اللہ ایک ہے، تو سنو، اللہ کے نزدیک اس کی عبادتوں کی کوئی اہمیت نہیں۔
مسلمانوں، بتانا یہ ہے کہ آج مسلمان پوری ملت اسلامیہ ایمان کے سلسلے میں اس قدر غافل ہے کہ ہمیں ایمان کی بالکل پرواہ نہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ دنیا کی چیزوں سے، دنیا کے کمانے سے، پیسے کو حاصل کرنے سے اللہ نے ہم کو منع کیا ہو، بلکہ رسول اللہ نے خود فرمایا کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، حلال روزی حاصل کرنا، حلال پیسہ کمانا، یہ تمام فرائض کے ادا ہو جانے کے بعد انسان پر ایک فرض ہے۔ اسلام منع نہیں کرتا آپ کو آپ کیا کماتے ہیں اور کیا کھاتے ہیں، اسلام آپ سے یہ کہتا ہے کہ جہاں پر کما رہے ہیں، کھا رہے ہیں، تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ تم کو اس بات کی بھی فکر کرنی ہوگی کہ اپنے ایمان کو بچانا ہوگا۔ اگر ایمان کو نہ بچا سکے تو تمہاری تمام چیزیں دنیا تک رہ جائیں گی اور ایمان آخرت تک جائے گا، اور وہی ایمان تمہارے اندر نہ ہوا تو تم کیا لے کر کے جاؤ۔ جناب رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں تعلیمات دی، اس لیے ہمیں دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے ہمیشہ اس بات کی فکر کرنا ہے کہ ہمارے دل میں ایمان موجود ہے یا نہیں۔ اگر ساری عمر کمانے اور کھانے میں لگا دی، صرف دنیا کا، زندگی کا یہ مقصد بنا لیا کہ ہماری صبح اس لیے ہوتی ہے تاکہ ہم اپنی دکان کھولیں، اپنے کھیت میں چلے جائیں اور چیزوں کو دیکھ لیں، اپنے کام کاج کو نمٹا لیں، تو سنو یہ زندگی تو جانور بھی گزارتے ہیں، جانور بھی صبح کرتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں اور ساری عمر یوں ہی گزار کے دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ اگر ایک انسان نے بھی یوں ہی زندگی گزاری تو انسان کی اور جانور کی زندگی میں کیا فرق ہے؟ قارون سے بڑا دولت مند زمین پر کون ہو سکتا ہے؟ اللہ نے اس کو تورات کا حافظ بنایا تھا، تورات کا حافظ ہے قارون، اور زمین کے خزانوں کی چابیاں اللہ نے اس کو دی ہیں، لیکن جب دل سے ایمان رخصت ہو گیا اور کفر اس کے دل میں آ گیا، کفر کی نحوست اور گندگی نے اس کے دل میں جنم لے لیا، اللہ رب العزت نے اس کے حافظ تورات ہونے کی کوئی پرواہ نہیں کی، زمین میں اس وقت دھسایا جب لوگوں کو قارون کی دولت پر رشک ہو رہا تھا، اور زمین میں دھس گیا قارون، دنیا کے لیے نشان عبرت بن گئے۔ وہ شخص جو اللہ کی کتاب کا حافظ، جو اللہ کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے والا ہے، وہ زمین کا امیر ترین انسان ہے، زمین پر اس سے بڑا امیر آج تک پیدا نہیں ہوا۔ اللہ کی بے نیازی کی نظر پڑی، اس کے دل میں ایمان جو تھا وہ چھینا، کفر کی گندگی اس کے دل میں داخل ہوئی، اللہ نے اس کو زمین میں دھسا دیا اور ساری دنیا کے لیے نشان عبرت بنا دیا۔ اس لیے مسلمانوں، اگر آج ہم اس بات سے غافل ہیں، لاپرواہ ہیں، اور ہم اپنے بچوں کو اس بات کی تعلیم نہیں دے رہے کہ اللہ کی وحدانیت کیا ہے، رسول اللہ کی رسالت کیا ہے، تو مسلمانوں سنو، امت پر بڑے مشکل حالات آنے والے ہیں۔